لهم بأن لهم الجنة. آیت نمبر 111. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بس تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ کیجیے. بے شک اللہ نے خریدا مومنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس لیے کہ ان کے لیے جنت ہے. وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. وعدہ ہے اس پر جو سچا ہے تورات اور انجیل اور قرآن مجید میں. اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے عہد کو اللہ سے. بس تم خوش ہو جاؤ تمہاری بیع سے جو تم نے بیع کی ہے اس پر، یعنی اللہ سے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، تعریف بیان کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی کا حق دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی. اور آپ خوشخبری سنائیے مومنین کو. نہیں ہے نبی کے لیے اور نہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے کہ وہ استغفار کرے مشرکین کے لیے، اور اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے کہ وہ جہنمی ہے. اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے والد کے لیے، ہاں مگر ایک وعدے کی وجہ سے جس کا کہ انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا. تو جب ظاہر ہو گیا ان کے لیے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو وہ ان سے بری ہو گئے. بے شک ابراہیم وہ تو بہت آنے بھرنے والے بردبار ہیں. اور نہیں ہے اللہ کہ وہ گمراہ کر دے ایک قوم کو بعد اس کے کہ ان کو ہدایت دی، یہاں تک کہ اللہ ظاہر کر دے ان کے لیے جس سے ان کو ڈرنا ہے. بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بے شک اللہ اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. جہاں سے آپ نے تلاوت شروع کی جی آیت نمبر 111، اس میں بھی آپ نے کہا کہ اللہ نے مومن کی جان و مال کو خرید لیا ہے. اللہ کی جان و مال خریدنے سے کیا مراد ہے یہاں؟ جی یہاں پر مجازی طور پر کہا گیا ہے
اللہ نے مومن کی جان و مال کو خرید لیا، کیا مطلب اس کا؟ دراصل مومنین کی جان اور مال یہ تو اللہ ہی کی ملکیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ہی ملکیت کے ذریعے جو کہ مومنین کو عطا کی ہے، اسی ملکیت کے ذریعے مومنین کو بدلہ دیتا ہے، اور وہ بدلہ جنت کا ہے۔ بھائی کی تعریف کیا ہے؟ یعنی اشترا ازداد میں سے ہے۔ مبادلۃ بالمالی، مبادلۃ المالی بالمالی بالرضائی، جی، یعنی کہ مال کو مال کے ذریعے بدل دینا دونوں شخصوں کی آپس کی رضامندی سے۔ آیت نمبر 112 میں ایک لفظ ہے الصائح، کیا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ روزہ رکھنے والے۔ اس کے لغوی معنی کیا الصائح کے؟ دراصل یہ اللہ کے لیے سفر کرنے کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اور سفر میں کھانے پینے ضروریاتی چیزوں سے انسان رکتا ہے۔ اسی طرح روزے میں بھی انسان کھانے پینے اور وغیرہ چیزوں سے رک جاتا ہے، اس لیے یہاں پر الصائحون کے معنی روزہ رکھنے کے لیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں آیا ہے ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، اس کا شان نزول بیان کیجیے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ ابو طالب رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا، رضی اللہ عنہ، ابو طالب کی وفات کا وقت جب قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کے پاس چلے گئے اور عرض کیا، اے میرے چچا، میں آپ سے ایک کلمہ پڑھوانا چاہتا ہوں، آپ یہ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ اس کلمے کے ذریعے قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کروں گا۔ تو اسی دوران ابو جہل اور قریش مکہ کے سردار آپ کے پاس آئے اور انہوں نے بہکایا ابو طالب کو کہ اے ابو طالب، کیا تم اپنے بھتیجے کے بولنے کی وجہ سے اپنے باپ دادوں کے دن کو چھوڑتے ہو؟ تو اس طرح انہوں نے گرا گرایا اور ابو طالب پھر وہ اپنے باپ دادا کے دن پر وفات پا گئے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میرے چچا کے لیے جب تک مجھے عفو نہ دیا جائے گا میں استغفار کروں گا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے اگرچہ وہ قریب رشتے دار ہیں استغفار کرے ان کے لیے۔ اگلی آیت میں ایک جملہ آیا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں، الا موعدۃ وعدها ایاہ، وہ کون سا وعدہ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا؟ سأستغفر لك ربی، انہوں نے وعدہ کیا تھا سأستغفر لك ربی، لیکن بعد میں سے جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کے والد کا انتقال کفر پر ہو چکا ہے تو انہوں نے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ لأواہ حلیم، وہ کا کیا فائدہ ہے حلیم؟ مولانا شاہ اس علامت کو آیت کہتے ہیں یہاں ٹھہرنا چاہیے، جس کلمے پر وقف کرے اس کو ساکن کر دیں گے، جیسے حلیم، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، حرف مد کے بعد کلمے میں سکون ہے، مد عارض وقف بالاسکان ہوگا۔ اللہ حلیم کون سے سے ہے؟ اس میں تفصیل کے ذرائع ہیں۔ اس میں مبالغے کے ذرائع ہیں۔ وزن بتا سکتے ہیں کون سے وزن؟ اواہن فعال کے وزن پر، حلیم فعیل کے وزن پر۔ الذین کون سا اسم ہے؟ الذین اسم موصول جمع مذکر۔ مؤنث کے لیے کیا آئے گا اس کا قائم؟ اللاتی، اللاواتی، اللائی، جمع مؤنث۔ مثال نمبر 5